اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک کا یہ ورڈ پڑھنا سیکھیں گے، جس کو پڑھتے ہوئے دوران تلاوت بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس کو غلط پڑھ جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، اتنا بڑا یہ ورڈ ہے، اس میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو کہ نہیں پڑھے جائیں گے اور کچھ حروف ایسے ہیں جو پڑھے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کن کن حروفوں کو یہاں پر پڑھا جائے گا اور کون سے حروف ایسے ہیں جن کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے یہ کون سے سپارے کی آیت ہے۔ یہ 25واں سپارہ ہے الہی یردو کا، اور سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر ہے 21۔ انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے، اور دوسرا والا ورڈ تو بہت ہی مشکل لگتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ لام کے ساتھ 3 حروف ایسے ہیں جو کہ بنا حرکت کے ہیں، اور اس کے ساتھ حمزہ ہے جس کے اوپر حرکت ہی نہیں ہے، یعنی وہ بھی ساکن ہے۔ تو یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا، اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اس کے جو سیکنڈ پارٹ میں آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی با کے ساتھ الف نظر آ رہا ہے اور پھر با کے ساتھ الف ہے، لیکن دونوں کو پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلا والا بھی با اور دوسرا والا بھی با کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا، تو انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین یہاں پر دیکھیے با کو لام مشدد کے ساتھ ملایا گیا ہے، اور پھر نون کو جیم کے ساتھ ملا کر پڑھا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لام بھی مشدد ہے، اور مشدد حرف اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر ایک بار لازمی پڑھا جاتا ہے۔ ام حسب با کو لام کے ساتھ ملایا، اور نج نون کو جیم کے ساتھ ملایا۔ ساکن حرف بھی اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر جیم جو ہے وہ ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ جیم سے پیچھے الف ہے جو کہ بنا حرکت کے ہے، بالکل خالی ہے، اسی لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور ہم اس کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ جیم حروف قلقلہ ہے، جب یہ حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ بھی لازمی کیا جاتا ہے، اس لیے ہم جیم پر قلقلہ بھی کریں گے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ام حسب الذی نج۔ آگے دیکھیے، تا زبر تا، را زبر را، ہا سین پیش حس۔ ہا کو ہم نے سین مشدد کے ساتھ ملا دیا۔ کیوں ملا دیا؟ کیونکہ ابھی ہم نے سمجھا ہے کہ مشدد حرف اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب سین مشدد ہے، اس سے پیچھے لام ہے وہ بھی خالی ہے، 2 الف ہیں وہ بھی خالی ہے، 1 واو ہے وہ بھی خالی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ چاروں کی چاروں لیٹرز ایسے ہیں جو کہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ یہ ہا کو ہم سین کے ساتھ ملائیں گے، نجتغحس۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ دیکھ لیجئے، اگر ہمیں مشدد حرف اور ساکن حرف کو پڑھنے کے رولز سمجھ میں آ جائیں تو ہمیں ورڈ خود بخود ہی پڑھنا آ جائے گا۔ اب آپ نے سین کو ہا کے ساتھ ملایا، درمیان میں سارے حروفوں کو چھوڑ دیا، اور یہ بڑی ہی آسانی سے سمجھ بھی آ چکا ہوگا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ ام حسب الذین اجترحس۔ بہت سے لوگ مسٹیک یہی کرتے ہیں، ہا کو واو کے ساتھ ملا کر لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں، یہاں پر خالی حروف نہیں پڑھے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے جو ہے سین مشدد ہے، اس کو ہم نے ایک بار پڑھ لیا، اس کو ہم دوسری بار پھر پڑھیں گے، کیونکہ مشدد حرف 2 بار لازمی پڑھا جاتا ہے۔ سین یا زبر سج،
سین کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے ملائیں گے. یہاں پر بھی ایک غلطی یہ بھی ہو جاتی ہے، سین یا زبر سی یا لین بنا دیتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر یا کے ساتھ جب ملا کر پڑھنا ہے تو سختی سے ملانا ہے، کیونکہ یا مشدد ہے، یا ساکن نہیں ہے. سین یا زبر سی یا زیر سی. آگے جو ہے وہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، اس کو ہم الگ پڑھیں گے. حمزہ کھڑی زبر آ سیئات تا زیر تی سیئاتی. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو میرے ساتھ پڑھیے، کیسے پڑھا جائے گا؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم. اور اس والے ورڈ کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے. ان نجعلہم. جب بھی ساکن اور مشدد حرف اکٹھے آتے ہیں ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. یہاں پر ہم نے حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور یہاں غنہ بھی کیا جائے گا، کیونکہ نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پھر سے پڑھتے ہیں، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم. سیکنڈ ورڈ کو بھی سمجھ لیجئے. اس ورڈ کے ہم پہلے ہجے کریں گے. قاف الف زبر قا، لام حمزہ پیش لو. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ درمیان میں خالی حروفوں کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے. اب یہاں حمزہ ساکن ہے، حمزہ کے پیچھے 3 حروف ایسے ہیں جو کہ بالکل خالی ہیں، ہم ان کو نہیں پڑھیں گے. لام کی حرکت کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے اور حمزہ ساکن ہے. جب بھی حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو جھٹکا دے کر لازمی پڑھا جاتا ہے. یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک یہی کرتے ہیں، قالو تو، لو لمبا کر دیتے ہیں. یہاں پر واو کو ہم نہیں پڑھیں گے، لام کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکا دیا جائے گا. یہ پڑھا جائے گا قالو تو، تا واو پیش تو، یہ والا واو پڑھا جائے گا کیونکہ یہ واو ساکن ہے. جو بالکل خالی ہوتا ہے حرف جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس حرف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تا واو پیش تو، قالو تو. اس کے آگے بھی دیکھیے الف خالی ہے، ہم نے اس کو بھی نہیں پڑھا. اب نیکسٹ والے ورڈ میں کیا مسٹیک کر جاتے ہیں، سمجھنے میں مسٹیک ہو جاتی ہے. یہاں پر اس ورڈ کو سمجھ لیجئے سب سے پہلے کہ الف جو ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ الف ہے، الف آپ کو خالی ملے گا، لیکن جب بھی اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، کوئی ساکن آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. یہاں پر ہم نے با زیر بی، حمزہ کھڑی زبر آ. حمزہ کو ہم نے الگ پڑھنا ہے، با کو الگ پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پڑھا جائے گا با زیر بی، حمزہ کھڑی زبر آ، بی آ. اس کو با کر کے نہیں پڑھا جائے گا، با کی حرکت زیر ہے، اس کو ہم نے الگ پڑھنا ہے. حمزہ کی حرکت کھڑی زبر ہے، اس کو ہم نے اوپر کھینچنا ہے، با کو نیچے کی حرکت کے ساتھ ملانا ہے. بی آ. اس کے بعد دیکھیے با الف مد زبر با، اس کو ہم نے ڈائریکٹ اوپر کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ با کے ساتھ الف مدہ ہے. پہلے والے با کے ساتھ الف مدہ نہیں تھا، اس کے ساتھ حمزہ تھا. الف کے ساتھ صرف مدہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حرکت آ جائے گی تو پھر وہ الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ بن جائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ الف کے اوپر مد ہے، اسی لیے اس کو ہم الف ہی کاؤنٹ کریں گے. با الف مد زبر با، بی آبا. حمزہ زیر ای، نون الف مد زبر نا، بی آبائنا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. قالو
بآبائنا إن كنتم صادقين۔ این پر بھی ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور کوں پر بھی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھا جائے گا، کیونکہ دونوں پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں۔ قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو بھی دوران تلاوت کوئی ورڈ مشکل لگتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی پر بناؤں گی۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔